نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سراپا ہدایت بنا کر بھیجا۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس کتاب کا ملنا دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان لیلۃ القدر میں کیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک رات جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ انعام، اللہ کا یہ کلام قرآن حکیم دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آج اس سال کے رمضان المبارک کی یہ آخری تاک رات ہے۔ معلوم نہیں کہ یہی وہ شب قدر ہو جس کی اللہ کے ہاں بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنی عبادات میں پورے مہینے سے زیادہ سرگرم ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عبادت میں جن عبادات کو بہترین قرار دیا وہ ایک تو روزہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے اللہ کے اس حکم کی پابندی کی۔ دوسری عبادت رمضان کی ساری راتوں میں قیام ہے، یعنی تراویح کی شکل میں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کو قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے، قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے رات کے قیام میں سوائے رات جگے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو کہ جن کے روزے بیکار، محض ایک ظاہری ڈھانچہ، اور جن کی راتوں کا قیام محض ایک دکھاوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عبادت قابل قبول ہے جو خالصتاً اسی کے لیے کی جائے، اس لیے کہ جس عبادت کے اندر ایمان نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہ ہو، اس کا تقوی نہ ہو، وہ عبادت نہیں۔ اسی طرح عبادت کی قبولیت کے لیے یہاں پر لفظ احتساب آیا۔ احتساب کا ایک معنی ہے کہ اجر و ثواب کی نیت اللہ پر رکھی جائے کہ وہی ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا، اور دوسرا یہ کہ خود احتسابی انسان اپنا جائزہ لے، اپنی نیت کو پرکھے، اپنا احساس کرے، خود کو جانچے، اس لیے کہ اپنے سے زیادہ کوئی اور خود کو پرکھ نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔
جیسا کہ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے دوسروں کے سامنے، تو ہم کسی بھی کام کے اچھے یا برے کے بہت سے بہانے کر سکتے ہیں، عذر کر سکتے ہیں، دکھاوا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی حالت کیا ہے وہ سوائے ہمارے کوئی اور جان نہیں سکتا۔ اس لیے انسان جب تک خود اپنے آپ سے خیر خواہ نہ ہو، خود اپنی بھلائی چاہنے والا نہ ہو، خود اپنی نیتوں کو پرکھنے والا نہ ہو، خود اپنے دل کا جائزہ لینے والا نہ ہو، اس وقت تک کوئی انسان کسی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا مل کر بھی ہمارے ایمان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہماری نیت کو درست نہیں کر سکتی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقوی کا احساس نہیں دے سکتی، جب تک یہ طرب، جب تک یہ احساس ہمارے اپنے اندر سے نہ جاگے۔ اس لیے اصلاح کا پہلا نقطہ، اصلاح کی پہلی سیڑھی خود انسان کے اپنے اندر ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی تیسری چیز جس پر بخشش کا وعدہ ہے وہ لیلۃ القدر کا قیام ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لہذا اس رات کی بھی افضل ترین عبادت، اہم ترین عبادت، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت قیام اللیل ہے، یعنی رات کو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کا پڑھنا یا سننا، یہ اس رات کی افضل ترین عبادت ہے۔ اسی لیے آج کا پروگرام قیام اللیل سے شروع کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کا ایک بڑا حصہ زبانی یاد کر سکے، لہٰذا یہ سہولت کہ رات کے وقت عورتوں کو گھروں سے نکال کر ایک جگہ جمع کرنا اس وجہ سے ہے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جا سکے، سنا جا سکے، نماز ادا کی جا سکے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے۔ اور پھر انفرادی طور پر عبادت کرنے سے بسا اوقات انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے ساتھ مل کر ایک کام کرتا ہے تو دوسروں کو دیکھ کر انسان نیکی پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے کہ اگر دوسرے جاگ رہے ہیں تو میں بھی جاگ سکتا ہوں، اگر دوسرے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، یا دوسرے دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں بھی یہ مانگ سکتا ہوں، میں آخر دوسروں سے پیچھے کیوں رہوں۔ اس لیے الحمدللہ اس رات کی عبادت کا ایک حصہ آپ نے مکمل کیا رمضان ہی کی رات میں، پھر دوسرا حصہ قرآن پاک کو سمجھنا، کیونکہ یہ قرآن انہی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس رات کی قدر و قیمت دوسری راتوں کے مقابلے میں آخر کیوں ہے؟ یہی رات کیوں؟ سال میں بے شمار راتیں ہیں، کئی سو راتیں ہیں، ان کے اندر جاگنا یا ان کی عبادت اتنی اہم کیوں نہیں؟ اور ان راتوں کی عبادت اتنی اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، اس کی قدر اور اس کی اہمیت خود بتائی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر کا معنی قدر و قیمت بھی ہے۔ اس رات کی قدر و قیمت یعنی قدر و قیمت والی رات کیوں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے، تو جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا اس رات کو قرآن پاک کی وجہ سے یہ اہمیت حاصل ہوئی، اس کی یہ فضیلت کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہترین رات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے ہم پر، لہذا اس احسان کو محسوس کرنا، اس احسان کو احسان سمجھنا آخر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جب ہم اس کتاب کا حق ادا کریں۔ اس کتاب کا حق کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا آئے، جس طرح یہ اتری ہے اسی طرح اس کو پڑھا جائے۔ نمبر 2 اس کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی تھی، صحابہ کرام بھی عربی سے خوب واقف تھے، لہذا ان کو ترجموں کی اور تفسیروں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ عملی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کے درمیان موجود تھی۔ قرآن کی عبارت کو ڈائریکٹلی سمجھتے تھے، لہذا جب ان کے ہاں قرات ہوتی تو ان کے اندر خود بخود خشوع آتا، ایک ایک آیت پر وہ رویا کرتے تھے۔ آج ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہوتا، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اترتا، ہم اس کو معنی نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں عذاب کی آیتیں آتی وہاں رک کر آپ عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آتا
वहाँ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते, और जहाँ जन्नत का जिक्र आता वहाँ अल्लाह ताला से उसका फजल और जन्नत मांगते। लेकिन आज हमारे अंदर ये कैफियत क्यों नहीं होती? कुरान सुनते वक्त भी हमारी निगाहें इधर उधर क्यों उठती हैं? हमारे दिल उसकी तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं होते? उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम नहीं समझते कि ये कुरान क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, इसके अंदर हमारे लिए क्या हुक्म है, ये हमें किस बात की खबर दे रहा है, इसमें क्या खुशखबरी आ रही है, किस बात पर डरावा आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, किस बात से रुकना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये कि जब समझ आए भी तो हम लोगों को बार बार याद दहानी की जरूरत रहती है। इसलिए इस रात के अंदर कुरान पाक का थोड़ा सा हिस्सा समझ लेना ये भी एक बाबरकत इबादत है। एक रिवायत में आता है कि रात के एक हिस्से में दीन का थोड़ा सा इल्म हासिल करना सारी रात के क़याम से अफजल है। यानी अगर कोई शख्स सारी रात नवाफिल में खड़ा रहता है और दूसरी तरफ दीन का कुछ हिस्सा सीखता है तो दीन का कुछ हिस्सा सीखना उन नवाफिल से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इसी सुन्नत पर अमल करते हुए थोड़ा सा हिस्सा हम कुरान पाक को समझने में भी अपने वक्त का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज इस रात की इबादत दुआ है, इसलिए कि इस रात में फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन उतरते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन, हर हुक्म लेकर उतरते हैं। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए भी कहा जाता है कि कदर का माना तकदीर है, तकदीर की रात, फैसलों की रात। आइंदा साल इंसान के साथ क्या होने वाला है, कौन दुनिया से जाने वाला है, किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, इस रात में ये फैसले अल्लाह ताला फरिश्तों के सुपुर्द करते हैं। लिहाजा जब हमारे बारे में कोई फैसला हो रहा हो और हम इबादत की हालत में हो, दुआ की हालत में हो, तो अच्छे अंजाम की तवक्को की जा सकती है। मालूम नहीं अगला रमजान हमारी जिंदगी में आता है या नहीं, फिर से ये इबादतें और रातें नसीब होती हैं कि नहीं। किसी को अपनी सेहत, अपने वक्त, अपनी उम्र के बारे में कोई भी गारंटी नहीं। लिहाजा इस रात को कसरत से दुआएं मांगनी चाहिए। कदर का एक माना तंगी भी है। हदीस में आता है कि इस रात आसमान से इतने फरिश्ते उतरते हैं कि उनकी कसरत की वजह से जमीन पर एक चप्पू बराबर जगह भी खाली नहीं रहती। मालूम नहीं कि अगर वो रात आज की रात हो और फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा हो और हम अल्लाह ताला के हुजूर या क़याम की हालत में हो, या दीन समझने सीखने की हालत में हो, या दुआएं मांगने की हालत में हो, तो ये तीनों चीजें हमारे हक में बेहतर हो। हकीकत यह है कि इंसान अपने रब का मोहताज है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। बंदा होने की हैसियत में हम सब मोहताज हैं, हम सब जरूरतमंद हैं। हम सांस नहीं ले सकते अगर वो हमें सांस लेने की तौफीक न दे, हम एक कदम नहीं उठा सकते अगर वो हमें चलने की कुव्वत न दे, हम कुछ देख नहीं सकते अगर वो हमें निगाह न बख्शे, हम सुन नहीं सकते अगर वो हमें कुव्वत समात न दे। हमारी जिंदगी का एक एक कदम, हमारी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एक एक कोशिश, ये सारी की सारी चीजें महज अल्लाह के इज़्न, उसकी तौफीक, उसकी दी हुई ताकत और उसकी कुदरत से है। इसमें हमारा कुछ भी कमाल नहीं, कुछ भी अपना नहीं, सब उसी का दिया हुआ है। और फिर उसके देने पर हमारा फर्ज है कि हम उसके शुक्रगुजार हों, और शुक्रगुजार होने के साथ साथ हम उससे मजीद उसका फजल मांगते चले जाएं, मजीद उसके फजल के लिए दुआ गो हों। लिहाजा दुआ सारी इबादत का निचोड़ होता है। कोई इबादत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती, खा नमाज हो, खा कुरान का पढ़ना हो, खा कोई और, जब तक कि उसमें दुआ न हो। जो लोग दुआ से मुंह मोड़े अल्लाह ताला उनसे नाराज होते हैं। हदीस पाक में आता है, मन लम यसअलिल्लाह यग़दब अलैहि, जो अल्लाह से सवाल नहीं करता, जो अल्लाह से मांगता नहीं है, अल्लाह ताला उस पर गजबनाक होता है, उस पर नाराज होता है। लिहाजा हमें कसरत के साथ उससे दुआ मांगने की जरूरत है। अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करते। लिहाजा अपने दिलों को गफलत से निकालकर पूरे दिल जमी के साथ, दिल हुजूरी के साथ, अल्लाह ताला की कुर्बत का एहसास करते हुए, कबूलियत का यकीन रखते हुए दुआ मांगनी चाहिए। दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, क्रीम है, असल है। लिहाजा तीसरी चीज जो इस रात का प्रोग्राम है वो दुआ है। मैं चंद दुआओं को आपके साथ मिलकर पढ़ूंगी और उनका माना हम देखेंगे
کہ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से किस किस तरह मांगा, तो हम कुरान पाक के कुछ हिस्से के पढ़ने से आगाज करते हुए फिर दुआ की तरफ रुजू करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखिए, इस काम की शुरू करने से पहले हम फिर एक मर्तबा यहाँ आने, यहाँ बैठने, इकट्ठे होने और इस सारी कोशिश और मेहनत और इस तकलीफ की वजह अपने दिल में दोहराते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं, क्या पाने के लिए, क्या हासिल करने के लिए, क्या सिर्फ मेल मुलाकात के लिए, क्या सिर्फ एक शगल मेले के लिए, क्या ये सिर्फ एक सोशल गैदरिंग है? नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, सिर्फ उसका कुर्ब पाने के लिए। इसलिए कि रमजान मुबारक की आमद का भी असल मकसद यही है, लअल्लकुम तत्तकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। रमजान मुबारक का महीना खत्म ही हुआ चाहता है, वापसी पर है। हम सब अपना अपना जायजा लें कि क्या हमारे अंदर वो तकवा पैदा हुआ है। तकवा क्या है? अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का नाम, अल्लाह ताला के साथ कुर्बत का एहसास, दिल में उसका खौफ, उससे ऐसी मोहब्बत का नाम कि जिसमें इंसान मुश्किल से मुश्किल काम कर सके, उसकी इताअत का ऐसा खौफ कि अपनी पसंदीदा तरीन चीज को उसकी खातिर छोड़ सके, ऐसा एहसास उसकी जात का कि उसका हुक्म सुनकर फिर हम बैठे न रह जाएं, फौरन ही लपक पड़े ताकि हमारा शुमार उन लोगों में हो, फस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, कि सबकत करने वाले, आगे बढ़ने वाले तो फिर आगे बढ़ने वाले ही हैं और यही मुकर्रब लोग हैं। ये तकवा हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की एक कुव्वत बख्शता है। रमजान के रोजे रखकर, रूहानियत पैदा करके, सब्र और डिसिप्लिन सीख कर, दरअसल हमें यही जायजा लेना है कि मेरे अंदर ये कुव्वत क्या पैदा हुई, क्या मेरे अंदर ये एहसास आया कि मैं अल्लाह ताला की इताअत कर सकूं। मुझे इस महीने में अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात मालूम हुए हैं, क्या मैं उन पर अमल करने का सोच रही हूँ? क्या मैंने अपने अंदर ये अहद बांधा है कि मैं उन अहकामात पर अमल करूंगी और उनके बारे में अल्लाह के सिवा किसी से न डरूंगी? क्योंकि तकवा नाम ही इस चीज का है कि बंदे के दिल में अल्लाह का ऐसा डर आए कि सब का डर निकल जाए। आज दीन पर अमल करने में कौन कौन सी चीज रुकावट बनती है? लोगों का डर, माशरे का डर, मुस्तकबिल का डर, भूखे हो जाने का डर कि जॉब न चली जाए। ये सारे डर हमें अपने दिल से निकाल कर अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस करना होगा। जब इंसान के अंदर ताकत आती है, कुव्वत आती है, सेहत होती है, तो बड़े से बड़ा मुश्किल काम उसको भारी नहीं लगता, आसानी से कर जाता है, जुर्रतमंदाना कदम उठा लेता है। लेकिन जब इंसान जिस्मानी तौर पर कमजोर होता है तो पानी का एक गिलास उठाकर पीना भी उसके लिए दूभर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब ईमान कमजोर होता है, रूहानी सेहत कमजोर होती है, तो इंसान के लिए अल्लाह ताला के छोटे से हुक्म पर भी अमल करना बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, किस तरह करें? जैसे मुनाफिकीन का हाल होता था, जिसकी नक्शाकशी कुरान पाक में की गई, वला यअतूनस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला, जो नहीं वो आते नमाज की तरफ मगर सुस्ताते हुए, अल्लाह की राह में देते हुए उनके अंदर ईमान नहीं होता, जज्बा नहीं होता, अबू दहदाह वाली कैफियत नहीं होती। वो अल्लाह की खातिर माल खर्च करने को अपने ऊपर एक तावान समझते हैं, एक चट्टी समझते हैं। दीन के रास्ते में कदम उठाने को, जिहाद करने को वो अपने लिए बलाए जान समझते हैं। लेकिन जिस दिल के अंदर ईमान की ताकत आ जाती है, फिर सहाबा कराम जैसा ईमान जब पैदा होता है, दश्त दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर तो इंसान का ईमान ऐसे होता है कि वो बेखौफ खतर घोड़ों समेत दरियाओं में उतर जाता है और तैरने लगता है। फिर तो दरिया भी उसके लिए मुसख्खर हो जाते हैं। हजरत उमर फारूक के जमाने में एक मरतबा जलजला आया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ जमीन थम जा, क्या तू नहीं जानती कि उमर तेरी पीठ पे अदल करता है? ये कौन सी चीज थी? कहते हैं कि जलजला थम गया। एक मरतबा आग लगी, सब ने बुझाने की कोशिश की, नहीं बुझ पा रही थी। उमर फारूक कहते हैं कि ऐ आग बुझ जा, उमर इस जमीन पे अदल करता है। वो ईमान था जिन्होंने उनकी जबान के अंदर इतनी तासीर पैदा की कि बेजान चीजें भी उनकी बात मानती थी, उनके आगे मुसख्खर कर दी गई थी।
لیکن کیا وجہ ہے؟ آج ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ہمارے اندر نہ وہ ایمان باقی ہے، نہ وہ شوق باقی ہے، نہ وہ اطاعت باقی ہے، نہ وہ قوت باقی ہے کہ ہم دنیا تو چھوڑ اپنی ذات پر ہی اسلام کو نافذ کر لیں، کہ غیبت کا موقع آئے تو زبان روک لیں، کسی پہ ظلم کا موقع آئے تو ہاتھ روک لیں، اللہ کی حدود کا موقع آئے تو ان حدود کو قائم رکھیں، ان کو توڑے نہیں، اس کی نافرمانی کر کے اس کے غضب کو نہ بھڑکائیں۔ یہ سب کچھ کب پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ سے۔ تقویٰ کیسے آتا ہے؟ روزے سے، تراویح سے، قرآن پڑھنے سے، رمضان سے۔ آج ہم سب خود سے پوچھیں، کیا روزے نے میرے اندر ایمان کی قوت پیدا کی کہ میں اس کی اطاعت کر سکوں؟ اگر یہ قوت اپنے اندر پائیں کہ رمضان سے پہلے جو کچھ آپ کرتے تھے، اگر کوئی غلط کام کرتے تھے جس کو آپ غلط سمجھتے تھے، تو آج اس قابل ہو کہ اس کو چھوڑ سکیں۔ کوئی نیک کام جس کی آپ تمنا کرتے تھے کہ میں یہ کر سکوں، تو اب اس قابل ہو رمضان کے گزرنے پر کہ آپ اس کو کر سکیں۔ کوئی چیز جو زندگی میں مشکل نظر آتی ہو، آج ہمارے اندر اگر وہ تقویٰ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ہم کو آسان نظر آنے لگے اللہ کی اطاعت میں سے، تو سمجھے کہ اس روزے سے ہم نے کچھ حاصل کیا، قرآن کے پڑھنے سے ہم کو کچھ نصیب ہوا۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں آئی تو پھر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل کا جائزہ لے کہ پورا مہینہ گزر گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن گزرتے لمحے کچھ ابھی بھی باقی ہیں، وہ جو ہماری کوششوں سے نہیں ہو سکا۔ آج اللہ کے حضور دعائیں مانگ کر، گڑ گڑا کر اس سے وہ قوت مانگے، اس سے وہ طاقت مانگے کہ جس سے ہم وہ عمل کر سکیں جس کی وجہ سے ہم اس کی بخشش کے قریب ہو سکیں، اس کی اطاعت کے قریب ہوں، کیونکہ ہر سال ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے، اور ایک دن ایسا بہت جلد آنے والا ہے جیسا کہ وہ حدیث میں مثال دی گئی کہ آخرت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک کپڑا پھاڑ دیا گیا ہو اور اس کا بس آخری تار بچا ہو، اور وہ آخری تار کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور آخری تار تو بڑا کچا ہوتا ہے، معلوم نہیں وہ تار کب ٹوٹ جائے اور ہم اس دنیا سے آخرت کی طرف جا قدم اٹھائیں۔ پھر وہاں کون ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا ہمارے ماں باپ ساتھ ہوں گے، ہمارے بہن بھائی ساتھ ہوں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارا مال ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے یہ گھر جن میں ہم امن سے رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا، تنہا ہم ہوں گے۔ اس دن تو سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب بے وفا ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، سب رشتوں سے، اور ہر شخص کو اپنی ایسی حالت پڑی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ کوئی بھی اس دن یاد نہ رہے گا۔ لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو آپس میں دکھائے جائیں گے۔ اس دن مجرم چاہے گا کاش خود بچنے کے لیے فدیے میں دے ڈالے اپنے سارے رشتہ داروں کو، لیکن کوئی بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ لہذا ہم سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ تو ایسا سامان کریں، کچھ تو ایسی چیز جمع کر لیں کہ جو کل کام آنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی ہے، جو اس کو راضی کرنے والی ہے۔ لہذا اس بات کی خصوصی طور پر آج کی رات میں دعائیں مانگنی ہے تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں، ایمان کی حالت میں جائیں، عمل صالح کے ساتھ جائیں، ان چیزوں کے ساتھ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور پھر جب اصل زندگی شروع ہو، یہ تو امتحان والے دن ہے نا، اصل زندگی جب شروع ہو تو واقعی وہ عیش و عشرت، وہ آرام، وہ نعمتیں، وہ راحتیں، وہ جنتیں ہمارا مقدر ہو کہ جس کی ہمیں تڑپ ہے، طلب ہے، تمنا ہے۔ لیکن جنت کی قیمت عمل ہے، صرف طلب نہیں، عمل۔ اس لیے اس عمل کے لیے خاص طور پر ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان راتوں میں سونا بھی عبادت ہے۔ کچھ نہ کچھ وقت کے لیے ضرور سوئیں، اور سو کر اٹھ کر پھر دوبارہ عبادت جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ لہٰذا کچھ آپ فجر تک کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ ساری رات جاگے تو یہ زیادہ اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ وہ پوری کی پوری رات جاگتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سوتے تھے۔ اس وقت میرے سامنے ایک دعا ہے، پہلے اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھوں گی اور
پھر میں آپ کو کہلواؤں گی تاکہ دل کے ساتھ یہ دعا مانگی جا سکے۔ دعا ہے، اللہم اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، من الخیر، خیر میں سے، کلہ، ساری کی ساری، اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اور دیکھیں کہ بندے کو تو ہر خیر کا نہیں پتا ہوتا نا کہ کس چیز میں بھلائی ہے اور کس میں نہیں، اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، عاجل ہی، جلدی ملنے والی، وہ آجل ہی، اور دیر سے ملنے والی، یعنی مجھے بھلائی چاہیے، وہ جو جلدی آئے اور وہ بھی جو ٹھہر کے آئے، لیکن بھلائی ہی چاہیے۔ ما علمت منہ، جو میں اس میں سے جانتا ہوں، وما لم اعلم، اور جو میں نہیں جانتا، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الشر کلہ، ہر قسم کے شر سے، ہر طرح کے شر سے، عاجل ہی، جلدی آنے والے، وآجل ہی، اور دیر سے آنے والے، ما علمت منہ، جس کو میں جانتا ہوں، کیونکہ کچھ چیزوں کو انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے، وما لم اعلم، اور جو میں نہیں جانتا۔ میں آپ کو یہ کہلواؤں گی، اس لیے کہلواؤں گی کہ صحیح پروننسیشن کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ بعض اوقات ہم جیسے کارڈ لے لیتے ہیں مگر اس سے ہمیں پڑھنا نہیں آتا کہ کیا لکھا ہے، جیسے تیسے پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب مل کر جب دہرائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے دل سے بہت اچھی طرح نکلے تو ہماری بھی ساتھ قبول ہو جائے، کیونکہ سب کی اکٹھی اٹھے گی نا، یاد بھی ہوگی اس طرح اور اکٹھی ایک طرح سے اٹھے گی، اور ایک تعلیم کا سلسلہ بھی ہو جائے گا، سیکھ بھی لیں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یاد ہی ہو جائے، زبانی اور زندگی کا ایک حصہ بن جائے۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ یہ چیز کتنا سکون دیتی ہے کہ اللہ کی طرف جب انسان رجوع کرتا ہے کہ اللہ میں تو ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جس کو میں جانتا اور جو میں جانتا بھی نہیں، تیرے حوالے، تو مجھ کو بچا لے۔ انسان ایک رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا آگے اس سے اس کے لیے کیا بلا آ رہی، لیکن جب انسان ایسی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو پہلے سے ہی دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا بہت اچھی ہے، اللہم اے اللہ، انا نسألک، بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، من خیری، ہر اس بھلائی کا، اس بھلائی میں سے، ما جو سألک، سوال کیا تجھ سے، یعنی جس کا سوال کیا تجھ سے، منہ نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ تمام انسانوں سے زیادہ بھلائیوں کو جاننے والے تھے کہ بھلائی کس کس چیز میں ہے، لہٰذا جو بھلائیاں آپ نے مانگی میں بھی وہی مانگتا ہوں۔ کتنی جامع دعا ہے یہ، جاننا کہ آپ نے کیا کیا مانگا یہ ایک مشکل کام ہے، ساری زندگی بھی ہم لگا دیں تو شاید وہ سب کچھ نہ مانگ پائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو آپ نے مانگا، تو گویا چھوٹی سے الفاظ میں ایک بہت بڑی دعا مانگتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ، اور ہم پناہ چاہتے ہیں تیری، من شر، ہر اس چیز کے شر سے، مستعاذ منہ، جس سے پناہ مانگی نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جس شر سے بچنے کے لیے دعا کی، یا اللہ تو ہم کو بھی ہر اس شر سے بچا لے۔ لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں، تو اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم وہ کام کریں جو آپ نے کیے، اور ان چیزوں سے بچیں جن سے آپ بچے، یا ہمیں وہی بھلائیاں ملیں جو آپ نے مانگی، اور ہر اس شر سے ہم بچ سکیں جس سے آپ بچے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اور تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، تیرے سوا کس سے مانگے؟ دیکھیے سارے پیغمبروں نے اپنا ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح علیہ السلام کو جب دشمنوں نے ستایا تو انہوں نے اللہ سے مانگا، رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب لمبا عرصہ بیماری کا گزرا
تو انہوں نے اللہ سے مانگا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تو تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو ان اندھیروں میں غم کی حالت میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ ہی کو پکارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری دعائیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ اللہ سے مانگتے تھے۔ کسی سے جو مانگنا ہوتا ہے نا وہ اس کی بڑائی کو تسلیم کر لینا ہوتا ہے، یعنی کسی کو جب ہم سمجھتے کہ اس کے پاس ہے، اس کو بڑا سمجھتے پھر اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے، پھر وہ اوپر سے دیتا ہے۔ یہ لینے والا نیچے ہوتا ہے، دینے والا اوپر ہوتا ہے، یعنی دینے والے کو اوپر ہی سمجھتے۔ تو دعا مانگنا دراصل اللہ کی بڑائی کو مان لینا ہے، اللہ تو بڑا ہے، ہم بندے ہیں مسکین عاجز ضرورت مند، اس لیے انت المستعان، تو ہی تو ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تیرے سوا کس کے پاس جائیں، کس سے مانگے، کون دے سکتا ہے، کون سن سکتا ہے؟ آپ دیکھیے بعض اوقات انسان کو ضرورت پڑتی ہے نا، رات کا وقت ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے اس وقت کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، کس کو جگاؤں، کس سے کہوں؟ ایک ہستی ہے، وہ جاگ رہی ہے، وہ سن رہی ہے، وہ دے سکتی ہے، وہ کام آ سکتی۔ مجھے 2-4 دن کسی نے پہلے بتایا، کراچی میں میری ایک شاگرد ہے، بہت محنتی، کہتی میں صرف آپ کو بتانے کے لیے آج آئی ہوں، ان کے گھر پہ ڈاکہ پڑا، کہتی 6-7 راشن کوک وغیرہ لیے ہوئے، کہتی اندر آئے تو میرے پاس میری نواسی تھی جو کہتا تجھے بھی اس کو بھی مار ڈالیں گی۔ کہتی میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، میں نے کہا یا اللہ تو بڑا، یہ چھوٹ۔ کہتے میں نے ان سے رحم بھی نہیں مانگا کہ مجھ پر رحم کرو۔ کہتی میرے منہ سے اچانک یہ نکلا یا اللہ تو بڑا، ان کی کوئی طاقت نہیں۔ کہتے آپ یقین نہیں کریں گے، نہ وہ کچھ لے جا سکے، نہ وہ ہاتھ لگا سکے، اور جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے۔ کہتی کہ وہ اندر سے یا اللہ تو بڑا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں، یہ کیا چیز ہے؟ اور کہتے مجھے اتنا ڈر نہیں لگا اور ایسی ایمان کی طاقت آئی۔ کہتے میں آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جو قرآن میں نے پڑھا میں نے آج اس پہ عمل کر لیا، یہ قرآن کے بغیر میرے منہ سے یہ لفظ نہ نکلتے، مجھے اس کتاب نے یہ ایمان اور یقین دیا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان واقعی اس کو بڑا سمجھ لیتا ہے اور اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز بے بس ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی دعا مانگے یقین سے مانگے کہ یا اللہ تو دے سکتا ہے۔ اس وقت کس کے پاس جائے، کس سے مشورہ کرے، کون چھڑانے آئے، کون بچانے آئے؟ کوئی نہیں، تو ہی کر سکتا ہے۔ میں نے یہ دعا کا ٹاپک آج اس لیے بھی لیا ہے تو میرے پاس اکثر لوگ مسئلے وغیرہ لے کر آتے ہیں تو میں ان کو جب یہ کہتی ہوں کہ دعا کرے تو وہ سمجھتے ہیں جیسے میں نے ان کی توہین کر دی، میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، اور میں ان کو کہہ رہی دعا، وہ آگے سے جواب دیتے دعا تو بات کی ہے، آپ کچھ بتائیں۔ میں کیا بتاؤں، میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اگر تم اللہ سے مایوس ہو گیا تو میں کیا دے سکتی ہوں؟ میں کچھ نہیں دے سکتی۔ میری کوئی بات، میرا کوئی مشورہ، میری کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتا جو اللہ کی طاقت ہے۔ کیوں نہیں یقین سے پکارتے اس کو؟ خدا کے لیے جب بھی کوئی آپ کو یہ کہے گا کہ اللہ سے دعا کرو تو اس جملے کو چھوٹا نہ سمجھا کرے، یہ چھوٹا نہیں ہے، دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے دعا ان بلاؤں کے معاملے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہوتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں ہوتی مصیبت۔ یعنی کچھ دعائیں ہیں تو اس وقت انسان مانگتا ہے جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اس دعا سے پریشانی چلی جاتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ہوئی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ہوئی، جیسے ایوب علیہ السلام کی پریشانی دور ہوئی، زکریا علیہ السلام کو اولاد نصیب ہوئی۔ یہ سب کچھ کس کا نتیجہ تھا بتائیں گے مجھے؟ دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ آج ہم کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ کیوں نہیں مانگتے؟ اپنی دعاؤں میں یقین پیدا کریں، ظاہری پیدا کریں، بندوں پہ بھروسہ نہ کریں، اللہ پہ کریں۔ کوئی میرے تیرے جیسا کوئی کسی کا کچھ نہیں بنا سکتا، کچھ نہیں دے سکتا، یہ سب باتیں ہیں۔ اصل کرنے والا صرف رب ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ، جتنے یقین کے ساتھ اس کی طرف آپ توجہ کریں گے ضرور سنے گا۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور یہ رات قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ یقین سے مانگے، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے غم ہیں، جتنی چیزیں زندگی میں تکلیف دیتی ہیں، جن چیزوں کے فکر میں ہم سب مبتلا ہیں، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، ان سب چیزوں کے معاملے میں اللہ کی مدد، اللہ سے دعا فائدہ دیتی ہے انسان کو۔ دعا ایسی چیز ہے جو رد نہیں ہوتی، یا تو فوراً مل جاتی ہے چیز، یا کوئی تکلیف ٹل جاتی ہے، یا آخرت کے لیے جمع ہو جاتی۔ اور قیامت کے دن جب انسان جائے گا اللہ کے پاس اور اپنی دعاؤں کو جمع ہوتے دیکھے گا تو انسان کہے گا کاش دنیا میں کچھ نہ ملتا، سب یہی مل جاتا۔ تو اس لیے کبھی بھی مایوس ہو کے نہیں دعا کر گئی، یقین سے کر گئی۔ اور اگر دیر ہو رہی ہے نا قبولیت میں تو ضرور سوچیں کہ اسی میں بھلائی ہوگی، ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس چیز کو سنبھال سکوں، ابھی اہل نہیں ہوں۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اور انت المستعان، تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو ہی ہے اور بس تو ہی ہے۔
अलैक अलबला, और तुझ तक ही पहुंचाना है। दूसरों तक तो पहुंचाए भी, बाज़ औक़ात किसी को अपनी मुसीबत पता है, उल्टा हंसने लगते, कोई बुरा भला कहने लगते, कोई तरस खाने लगता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। एक अल्लाह की जात है वो बंदे को न शर्मिंदा करती है, न उस पे हंसती है, न उसको रुस्वा करती है, न उसे निगाहों में हकीर और जलील करती है। इसलिए जो भी मसले हो, जो भी दुख हो, जो तकलीफें हो, उस तक पहुंचा दे। या अल्लाह तेरे हवाले, तू ही जो चाहे इनके साथ कर, और तुझसे तो खैर ही खैर की तवक्को की जा सकती। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और कोई भी ताकत नहीं, कोई भी मदद नहीं मगर अल्लाह ही से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो होना है उसी के इज़्न से, उसी की तौफीक से, उसी की मदद से। जितना खालिस ये अकीदा होगा उतना ही फायदा होगा। अब इस जज्बे के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्ताज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तान व अंतल मुस्तान व अंतल मुस्तान व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ये जुमला पढ़े ना, हर दुनिया की हर ताकत, हर इंसान, हर चीज से बेनियाज हो के सिर्फ अल्लाह की ताकत पर यकीन रख के ये जुमला बोले, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक और दुआ है, रब्बी आइन्नी, ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा, वला तुइन अलैया, और मेरे खिलाफ मेरे दुश्मनों की मदद न कर, मंसुरनी, और मुझे गलबा दे, वला तंसुर अलैया, और किसी को मुझ पे गलबा न दे, वमकुर ली, और मेरे लिए तदबीर कर, वला तमकुर अलैया, मेरे खिलाफ न तदबीर कर, वहदिनी, और मुझे हिदायत दे, वयस्सिरिल हुदा इलैया, और हिदायत को मेरे लिए आसान कर दे, हिदायत का रास्ता मेरे लिए आसान रास्ता कर दे, वंसुरनी, और मेरी मदद कर, अला मन बगा अलैया, हर उस शख्स के खिलाफ जो मुझ पे ज्यादती करे, तू मेरी मदद कर, मैं तुझको पकड़ती हूँ, तू बदला ले। रब्ब जालनी, ऐ मेरे रब बना दो मुझको, लका अपने लिए, शक्कारन, बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला, लका ज़क्कारन, अपना बहुत ज्यादा जिक्र करने वाला, ज़क्कार मुबालगा का सीगा, या अल्लाह सबसे ज्यादा जिक्र करने वाला, लका रहमान, बहुत ज्यादा तुझसे डरने वाला, लका मितवान, बहुत ज्यादा तेरी इताअत करने वाला, इलैका मुख्बितन, तेरी ही तरफ आजिज़ी करने वाला, अव्वाहन, आहें भरने वाला, मुनीबा, रुजू करने वाला। रब्बी तक़ब्बल तौबती, ऐ मेरे रब मेरी तौबा कबूल कर ले, वग़सिल हौबती, और मेरा गुनाह धो डाल, व अजिब दावती, और मेरी दुआ कबूल कर ले, व सब्बित हुज्जती, और मेरी दलील साबित कर दे, वहद क़ल्बी, और मेरे दिल को हिदायत दे दे, वसद्दिद लिसानी, और मेरी ज़बान को दुरुस्त कर दे, वस्लिल सकीनत क़ल्बी, और मेरे दिल के कीले निकाल दे। रब्बी आइन्नी वला तुइन अलैया, रब्बी आइन्नी वला तुइन अलैया, रब्बी आइन्नी वला तुइन अलैया, वंसुरनी वला तंसुर अलैया, वमकुर ली वला तमकुर अलैया, वमकुर ली वला तमकुर अलैया, वहदिनी वयस्सिरिल हुदा इलैया, वयस्सिरिल हुदा इलैया, वंसुरनी अला मन बगा अलैया, वंसुरनी अला मन बगा अलैया। रब्ब जअलनी लक शक्कारन, लक शक्कारन, लक शक्कारन, लक वक्कारन, लक वक्कारन, लक रहाबन, लक रहाबन, लक मितवान, लक मितवान, इलैक मुख्बितन अव्वाहन मुनीबा। रब्ब तक़ब्बल तौबती, रब्ब तक़ब्बल तौबती,
رب تقبل توبتی واغسل حوبتی. اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا مانگے. واغسل حوبتی کا مطلب اللہ میرے گناہوں کی میل دھو دے. جیسے انسان کے جسم پہ ذرا پسینہ آئے، میل مٹی آئے، کتنا دل گھبراتا ہے. انسان کہتا ہے نہا لوں کہ سب دھل جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو گناہوں نے مجھے بوجھل کر دیا، یا اللہ ان سب کو دھو ڈال، بالکل صاف کر دے. واغسل حوبتی واغسل حوبتی وأجب دعوتی وأجب دعوتی، کہ اللہ میری فریادیں سن لے. وأجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی. دل کی ہدایت اس لیے مانگی جاتی ہے کیونکہ اگر دل بھٹک جائے تو سارا انسان بھٹک جاتا ہے، ساری زندگی بھٹک جاتی ہے. تو دل کی اصلاح بڑی ضروری ہے. اللہ میرے دل کو ہدایت دے. واہد قلبی واہد قلبی وسدد لسانی، کیونکہ زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہماری زبان ہی رشتوں کو کاٹتی ہے اور زبان ہی جوڑتی ہے. زبان ہی انسانوں کو لوگوں میں محبوب بناتی ہے اور زبان ہی انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتی. سب سے بڑی آفت ہی یہی ہے. تو اس سوچ کے ساتھ دعا مانگے کہ یا اللہ اس کو سیدھا کر دے، تو بس تیری رضا کی بات کرے. وسدد لسانی وسدد لسانی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. انسان کے دل میں اللہ کا نور نہیں آتا جب تک دل کے اندر میل بھرے ہوئے ہوں. کسی کے لیے حسد، کسی کے لیے بغض، کسی کے لیے بری سازشیں، کسی کا برا چاہنا. یہ جو کیمیا ہوتا ہے نا، بغض اور عناد اور حسد، یہ انسان کے دل سے اللہ کا نور چھین لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو یا اللہ یہ سارا میل کچیل دھو دے تاکہ میرے دل میں تیری محبت آ جائے. واسلل سخیمۃ قلبی واسلل سخیمۃ قلبی رب اعیننی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی الی وانصرنی علی من بغی علی. جن لوگوں کو یہ جملہ مشکل لگے نا، جو میں پڑھ رہے ہیں آج پہلی دفعہ، وہ بے شک صرف آمین کہہ دے. جو پڑھ سکے وہ دہرا لے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سہولت ہوتی ہے چھوٹی. یہ کتاب اسی طرح کی ہے، کارڈ یہ اپنے بیگ میں ہر وقت رکھے. یہ جیسے یہ کتاب ہے قرآنی اور مسنون ہے، اس میں ساری قرآنی دعائیں بھی اور یہ ساری سنت کی دعائیں بھی. ایک طرف عربی لکھی ہوئی، ایک طرف اردو لکھی. اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہو، تہجد کے وقت بیٹھ کے ساری پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، عمرے پہ جائیں پڑھ لیں، اور یہ آہستہ آہستہ یاد بھی ہوتی جاتی. اگر عربی نہیں بھی آتی تو اردو میں یہ ساری دعائیں مانگ لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور اس سے یاد بھی کرتے رہیں. رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اردو میں تھوڑی دعا کروں گی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک یہ قرآن جو مکمل ہوا اپنی رحمت سے قبول فرما. جنہوں نے پڑھا ہے ان کی کوشش قبول فرما، جنہوں نے سنا ہے ان کی کوشش قبول فرما. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اس کا قرآن ہمارے دلوں میں اتار دے. اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا، اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنانا. یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے. ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے بچا. یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ ان سب کو پورا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے درمیان باہم محبت پیدا کر دے، اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے. اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے.
یا اللہ جو بھی ہماری زندگی میں کوئی غلط بات اور کام ہو اللہ ہماری زندگی کو اس سے دور کر دے، ان غلط چیزوں کو ہم سے ہٹا دے اور ہمیں اپنی رضا کے کام کی توفیق دے۔ یا اللہ اپنی ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے، نیکی کو آسان کر دے، برائیوں کو مشکل کر دے، اپنی رحمت کے قریب کر لے۔ یا اللہ ہمارا جو عمل بھی تجھے پسند نہیں یا اللہ وہ عمل ہم سے دور کر دے، ہمیں اس کی توفیق نہ دے اور ان کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، صالح بندوں کی صحبت نصیب فرما، اچھے دوست عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں کی تکلیفیں دکھ پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں رشتوں کے لیے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین جو مالی پریشانیاں مبتلا ان کی پریشانی دور کر دے، مقروض لوگوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین جو رزق حلال کے لیے کوشاں ان کی مدد فرما، پاک حلال وافر رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کی مدد فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی روشنی گھر گھر میں پھیل جائے، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے، جو لوگ بھی اس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی کوششوں کو برکت عطا فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے، یا اللہ سب کے گھروں میں سکون پیدا کر دے، سب کے درمیان موافقت پیدا کر دے۔ یا رب العالمین امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر دے۔ یا اللہ بوسنیا چچنیا کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جن پر تیرے نام کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا رب العالمین تو سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو نیکی کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم اپنی طاقتوں کو غلط کام کی بجائے اچھے کاموں میں لگائیں۔ یا اللہ ہماری منزلوں کو ہمارے لیے واضح کر دے، ہماری زندگی کو بامقصد کر دے، اس مقصد کے لیے ہمیں دن رات کوشش کی توفیق دے، جو کوشش ہم کر رہے ہیں ان میں برکت پیدا کر دے، ان کو قبول کر لے۔ یا رب العالمین ساری دنیا میں تیرا نام بلند ہو جائے اور ہمیں اس کام کے لیے چن لے۔ یا اللہ یہ کام ہم سے لے لے۔ یا اللہ ہم سب کو اس کے لیے کوشش کی توفیق دے۔ یا اللہ اس کام کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جوانی، اپنی زندگی اس کام میں لگانے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری نیتوں کے خلل کو دور کر دے۔ یا رب العالمین تو ہماری ان کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں نور ایمان پیدا کر دے۔ یا رب العالمین آج کی رات کی رحمتیں اور برکتیں ہم کو نصیب کر دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے۔ یا رب العالمین اس عمل کی توفیق دے جو تجھ کو پسند آ جائے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک۔ یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بلند درجے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا رب العالمین ہماری موت ایمان پر آئے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، موت کی بے ہوشیوں میں تو ہمارا مددگار ہو جانا، ہماری جان آسانی سے نکلے، ہمیں شہادت کی موت دے۔ یا اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا، انہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ دوزخ ہم پہ حرام کر دینا۔ یا رب العالمین اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو اس آگ سے بچنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمارا حساب آسان کر دینا۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ جہنم سے بچا لینا، پل صراط کو امن امان سے پار کرا دینا، استقامت سے پار کرا دینا۔ یا اللہ اس بڑی آگ کے شر سے بچا لینا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین تو اپنے مشن کی تکمیل فرما۔ یا رب العالمین اپنے اس کلام کو دنیا کے ایک ایک بندے تک پہنچانے کی توفیق دے۔ یا اللہ اس کام کو ہم سب کے لیے آسان کر دے، ہم سب کا اس میں حصہ ڈال دے، ہم سب کو خالص نیت سے اس کے لیے کوشش کی توفیق دے۔ یا اللہ تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر لے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جو باتیں تجھ کو ہم سے اچھی نہ لگے ان کو ہم سے دور کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔